لڑکی نے جدائی کے غم میں خودکشی کر لی، گناہگار کیا بوائے فرینڈ ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا آج کل لڑکے اس طرح کے لڑکیوں سے وعدے کرتے ہیں. میں ایک دفعہ یعنی 6-7 سال پرانی بات ہے، کراچی میں اورنگی ٹاؤن کا ایریا ہے، میں وہاں گیا کسی ہاسپٹل میں، ہم اپنے دوست کے ساتھ، دوست کی طبیعت خراب تھی، ایمرجنسی میں جانا پڑا ہمیں. تو رات کو میں نے بہت سارے کیسز دیکھے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں، کوئی نے بلیچ پیا ہوا ہے، کسی نے زہر پیا ہوا ہے، کسی نے کیا پیا ہوا ہے، اور ڈرپیں لگ رہی ہیں. ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ یہ روز کے کیس ہیں. میں نے کہا یہ کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں پھر ادھر آتی ہیں، جو بچ گئی جو مر گئی. میں نے کہا یہ کر کیوں رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اورنگی ٹاؤن ظاہر ہے ذرا غریب سا علاقہ، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، غریب تو نہیں لیکن بہت پوش ایریا بھی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے علاقوں کے جو مالدار لڑکے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کو لارے رپے دیتے ہیں، شادیوں کی لالچ دیتے ہیں، پھر ان کو یوز کرتے ہیں. اور ان لڑکیوں کے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی جا رہی ہے لڑکی، کالج جا رہی ہے، اور لڑکے اس طرح استعمال کرتے کرتے جب دل بھر جاتا ہے تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، پھر دوسری لڑکی سے دل لگاتے ہیں. تو نتیجے میں وہ لڑکی ٹینشن ڈپریشن میں جا کے یہ کرتی ہے جو یہاں کر رہی ہیں. یہ بات ہے 7-8 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ، میرا خیال ہے اس بات کو، سوری میں صحیح بتاؤں تو کم سے کم 10 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. تو اس وقت ہم نے سوچا دیکھو معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے حرام دوستی لگائی اور جھوٹے شادی کے لارے رپے دیے، وعدے کیے، اور اس لڑکی کو بھی ہوگا جس نے خودکشی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا جس طرح اپنے آپ کو مارے گا نا، قیامت تک قبر میں اسی طرح عذاب ہوگا اس کو. جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا، قبر میں اللہ آگ پیدا کرے گا اور قیامت تک جلتا رہے گا اسی آگ میں. جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو اللہ اس کے لیے برزخ میں پہاڑ قائم کریں گے جس سے گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. تو جو لڑکیاں بلیچ پی رہی ہیں یا کوئی زہر کھا کے مر رہی ہیں تو مرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ وہ سکون میں آ جائیں گی، بلکہ برزخ میں اسی طرح اس کو زندگی دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا دوبارہ پیے زہر اور وہی تکلیف دوبارہ برداشت کر. انتہائی بدترین غلیظ اور خبیث موت ہے خودکشی کر کے مرنا. اور کس چیز پہ خودکشی کی ہے؟ ایک مردار پہ جو تمہیں دھوکہ دے گیا، وہ بے غیرت آدمی. اور جو ہے نا کوئی انسان ماں باپ کے غم میں مرتا ہے، کوئی ملک کے لیے مرتا ہے، یہ اچھی موتیں ہیں. باپ کے لیے جان قربان کر دی، ماں کے لیے جان قربان کر دی، سب تعریف کریں گے ماشاءاللہ جی. اپنے باپ سے وفا کی، اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ماں سے وفا کی ہے، اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ملک سے وفا کی ہے، وطن سے محبت کی ہے اور اس کے دفاع میں اس کی اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اچھا لگے گا، اپریشیٹ کریں گے لوگ. یہ کیا گندی پلید اور غلیظ اور خبیث موت ہے کہ ایک لڑکے کا اس بھنگی کا، وہ بھنگی میں کہوں گا اس کو، جو زانی بن کے لڑکیوں سے چسکے لیتا ہے، گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس بھنگی کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کر دیا. کتنی گندی موت ہے. یعنی اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک تو خودکشی کی، اوپر سے اللہ کہے گا مرا کس پہ ہے تو. مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں زیادہ مر رہی ہیں آج کل، لڑکے کم مر رہے ہیں. لڑکوں کے تو چسکے ہیں. جب عورت آزاد ہوتی ہے تو مزے تو مردوں کے ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت آپشن ہے، وہ بھی ہے ادھر دفتر میں بھی بیٹھی ہوئی آ کے جاب کر رہی ہے ساتھ میں، اور وہاں بھی ہے. اس کے مرد کے مزے ہیں. جتنی عورت آزاد ہوگی نا، مردوں کے چسکے اور مزے. یہ تو یورپ نے جو ایک لیبل لگایا ہے نا، یا مغربی دنیا نے جو لیبل لگایا ہے کہ عورت کو آزاد کرو، تو مقصد عورت کی آزادی، لیبل عورت کی آزادی ہے، مقصد اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ مردوں کی عیاشی ہے. تو اس لیے یہ کلچر ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں لڑکیاں مر رہی ہیں. کو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے. ہماری گورنمنٹ بھی سو رہی ہے، ہماری دینی تنظیمیں بھی اس کے خلاف نہیں بولتی. پوری دنیا میں تو ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی ہو گیا ہے بہت حد تک. کو ایجوکیشن سسٹم، لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں آپس میں، گپ شپ ہوتی ہے. میلز کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے، فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے. آپس میں جو براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں بس بہت زیادہ کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے نا، کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس دنیا کے سامنے نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خودکشیاں آپ جاؤ ذرا ہاسپٹل بڑے بڑے جا کے دیکھو کتنے کیسز آ رہے ہیں خودکشیوں کے. تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے بچیوں کی، بیٹوں کی شادیاں جلدی کر دیا کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، توکل کریں. اور پھر بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لڑکیوں کو چاہیے خدا را نہ کریں یہ کام، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. میں تبھی بار بار چیخ رہا ہوں، کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں، لوگ میری بات کو سیریس نہیں لیتے. میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ اچھے لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. وہ لڑکے جو بیوی بنا کے گھر بسانے کے لیے تیار ہو، خدا کی قسم ان کی چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہیں نا، جو گرل فرینڈ رکھ کے اور اس سے موبائل پہ باتیں اور بیلنس ڈلوا رہے ہیں اور گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں اور موبائل ہدیے خرید کے گفٹ دے رہے ہیں آپ کو، ان ٹھرکیوں سے جان چھڑاؤ اپنی، گھر بساؤ اپنا. یہ بوائے فرینڈ کا کلچر یہ ہم نے یورپ اور انڈیا سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس کلچر ہے. اس میں جوانی کے تھوڑے دن کے چسکے اور مزے ہیں. جب لڑکی کا بڑھاپا خوب سمجھ رہے ہیں، لڑکیاں میری بات سن کے بہت ناراض ہوتی ہیں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لڑکی پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے، وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہے. مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے. تو مردوں کے چسکے جلدی ختم نہیں ہوتے. لڑکیاں تو آپ کی تھوڑی سی ایج ڈھلکی تو لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دیں گے آپ کو، پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گی. اگر آپ نے کم عمری میں شادی کر لی، گھر بسا لیا، آپ کے بچے ہو گئے، تو اس گھر میں آپ کی عمر جتنی بڑھے گی نا، آپ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی. میرڈ عورت کی عمر جیسے بڑھتی ہے، گھر میں اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان میرڈ لڑکی، اس کی عمر جیسے بڑھے گی، اس کی ویلیو
बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। ये ग्राउंड रियलिटी, एक हकीकत है जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यूरोप और अमेरिका की लड़कियों से मुतासिर ना हो। ये जो मीडिया पे आ रही हैं वो कुछ और है, जो हकीकी जिंदगी है वो कुछ और है। हकीकी जिंदगी हमने भी थोड़ी बहुत देखी, आप भी जाके देख लें। जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है ना, तो माशरे में उसकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाती है। हमारे माशरे में देखो यार कि हमारी औरतें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि वो बच्चों की माँ है, उसका घर है, फैमिली है, तो वो उसकी वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ती है। तो बुढ़ापे में तो दादी नानी बन के और बढ़ जाती है। कितना लोग रोते हैं दादियों के जनाजों पे, नानियों के जनाजों पे। उनकी एक वैल्यू है, उनसे दुआएं करवाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। माँ की क्या वैल्यू है, बहन भाभीियों की क्या वैल्यू है, पूरा एक हमारा कल्चर है। तो बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो ये सिस्टम हम ले रहे हैं, और उसकी वजह से लड़कों का कम बेड़ा गर्क हो रहा है, लड़कियों का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है। तो मैं इसलिए लड़कियों से कहता हूं, अल्लाह का वास्ता, किसी इज्जतदार आदमी, शरीफ आदमी जो घर बसाने वाला हो, उसकी दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाओ। और ये जो बेगैरत किस्म के, कमीने किस्म के लड़के आपसे दोस्तियां लगा रहे हैं और लाले रप्पे दे रहे हैं कि अगले साल शादी करूंगा, 2 साल बाद, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। इसमें दम होता ये अभी शादी करता। मेरे पास आते हैं लोग इस तरह के केस कि जी वो लड़कियां कहती हैं, वो मुझे कह रहे हैं मैं 2 साल बाद शादी करूंगा, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे। मैंने कहा जो मखनचू तुमसे शादी करने में अपने खानदान से नहीं लड़ सकता, वो तुमसे निभा क्या करेगा बाद में। तो निभा, इस जमाने में घर बसाना आसान काम थोड़ी है। जो अपने खानदान से तुमसे शादी में नहीं लड़ सकता, कह रहे मेरी अम्मी मानेंगी, मेरी नानी और मेरे मामू आए हुए हैं, तो मेरे चचा आए हुए हैं, तो मेरी फलानी आई हुई है, तो वो जब मान जाएंगी तो मैं शादी करूंगा, इसका मतलब इसमें दम नहीं है। दम होता तो शादी करके बताता, हो गई है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो इसलिए मैं बार बार लड़कियों से कहता हूं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों की लड़कियों से, कि आप कोई बंदा इंसान का बच्चा हो ना, जो वो घर बसा रहा हो। कोई भी आपको प्रपोज करता है, आप जैसे ही प्रपोजल आए ना आपके लिए, फौरन आप कहें भाई शादी करने के लिए एग्री हो या नहीं हो। वो कहे हाँ तो भाई भेजो अपने अब्बा अम्मा को। इसके बाद वो ईरान तुरान शुरू करते, बोले उसको लानत का वो बना के उस पर भेजें। ये मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हमने बहुत लड़कियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखी हैं। इसलिए ये मैं अपने जज्बात को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसको लानत भेजें, बोला आइंदा तूने राब्ता भी किया ना तो देख मैं क्या करती हूं। जो आपको अल्लाह ने वसाइल दिए वो इख्तियार करें आप। और अगर कोई इज्जतदार आदमी है, वो आपको अगर प्रपोजल भेजता है, तो आप उसको बोलें भाई ये निकाह अगर करते हो तो ठीक है, पहले तफ्तीश करें इंसान का बच्चा है भी या नहीं है। हर आदमी इस काबिल भी नहीं होता कि निकाह करें। और अगर वो राजी हो जाता है और कह रहे मेरी अम्मी और मेरे चाचू, इसका मतलब इसमें दम नहीं है, ये नहीं रख सकता, तो दम वाले से कर लें, वो ज्यादा अच्छा घर बसा सकता है इंशाल्लाह। वरना वो सारी जिंदगी अपने खानदान की भेंट ही चढ़ा देगा आपको। तो ये जो खुदकुशियां हो रही है ना, ये सवाल तो क्या पूछा था, हम किधर से किधर निकल लिए। ये पूछा था कि जी लड़की ने जुदाई के गम में खुदकुशी कर ली, तो उस बॉयफ्रेंड को भी गुनाह मिलेगा। उसको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसको भी कोई सवाब नहीं मिलने वाला, इसको ज्यादा गुनाह मिलेगा। वो जरिया बना है, की तो इसने है ना खुद, तो उसको इसका तो गुनाह मिलेगा, उसने मुआहदा करके तोड़ा क्यों। लेकिन इसको जो गुनाह मिलेगा वो कबीरा गुनाह, जो अपने आप को कत्ल करने का गुनाह, जो बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके बाद तौबा का दरवाजा ही बंद हो जाता है। इंसान मरने से पहले तौबा करता है ना, या तो मरा। और खुदकुशी करने वाले की तो नबी ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई है। तो इसलिए ये बहुत ही गंदी मौत है। अल्लाह हम सबको इस गलीज और खबीस और पलीद मौत से अल्लाह हम सब की हिफाजत करे।